تاریخ عالم کے 50 دلیر ترین انسانوں کی فہرست میں 13ویں نمبر پر موجود کپتان عمران خان نے دوسرا آپشن قبول کرتے ہوئے جواباً یہ کہا، موت کسی ایک کی لازمی ہوگی، یا میری موت ہوگی یا پھر اس سسٹم کی موت ہوگی۔ ضمیر نہیں مانتا کہ اس بندے کو چھوڑا جائے۔ یہ بندہ ہرگز سیاستدان نہیں ہے۔ اگر سیاستدان ہوتا تو پنجاب، خیبر پختونخوا اور قومی اسمبلی سے استعفے نہ دیتا، بلکہ صرف 2 ووٹوں پر کھڑی شہباز شریف کی کٹ پتلی گورنمنٹ کو 1 منٹ میں اڑا دیتا۔ مگر اس بندے نے سیاستدان بننے کی بجائے لیڈر بننے کا راستہ اپنایا، تکلیف و غم کا راستہ اپنایا، سولی پر چڑھنے کی سوچ رکھتا ہے۔ انسانی نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں سب سے سخت اعصاب کے مالک بحری جہازوں کے کپتان ہوتے ہیں، لیکن ایک کرکٹ ٹیم کا کپتان اتنا سخت جان اور حوصلے والا ہوگا کہ دنیا بھر کے ماہرین نفسیات اس کی قوت برداشت اور قوت مزاحمت کے لیے پیمانے ڈھونڈنے میں مصروف ہیں، لیکن ابھی تک یہ اندازہ لگانے میں ناکام ہے کہ کپتان کے اعصاب کتنے مضبوط ہیں۔ لوہے کی قسموں میں سے سب سے زیادہ مضبوط لوہا مینگنیز سٹیل ہوتا ہے۔ یقیناً کپتان کے اعصاب مینگنیز سٹیل سے بھی کئی گنا مضبوط ہیں۔ 40 برس کی عمر میں انسان کی قوت مدافعت صرف 56% رہ جاتی ہے، جبکہ 70 برس کی عمر میں انسان صرف حالات کے مقابل آسانیاں مانگتا ہے۔ لیکن 72 سال کی عمر میں بھی ہمارا کپتان مزاحمت اور ہمت کی ماؤنٹ ایورسٹ بنا ہوا ہے، جو کسی صورت ہار ماننے کو تیار نہیں۔ کپتان کو صدر پاکستان عارف علوی کے ذریعے 2 آپشن دیے گئے: پاکستان چھوڑ دو، سسٹم سے ٹکر لینے کی پاداش میں بھیانک موت کے لیے تیار رہو۔ تاریخ عالم کے 50 دلیر ترین انسانوں کی فہرست میں 13ویں نمبر پر موجود کپتان عمران خان نے دوسرا آپشن قبول کرتے ہوئے جواباً یہ کہا، موت کسی ایک کی لازمی ہوگی، میری یا اس سسٹم کی۔ پاکستان کو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ واحد لیڈر ہے۔ آپ دیکھ لیں، جب زرداری پہ کوئی مشکل آتی ہے تو وہ غیر ملک بھاگ جاتا تھا، جب نواز شریف پہ مشکل آتی ہے تو وہ غیر ملک چلا جاتا ہے، جب شریف خاندان کے کسی اور پر مشکل آتی ہے تو وہ غیر ملک چلا جاتا ہے۔ ایک واحد شخص ہے جس نے کہہ دیا کہ میرے اوپر 94 مقدمات ہو چکے ہیں لیکن میں باہر نہیں جاؤں گا۔ اس کا نام بھی ECL میں نہیں ڈالا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا ہے کہ یہ شخص باہر نہیں جائے گا۔ اس کا جینا، اس کا مرنا پاکستان میں ہے۔ تو ارے بیوقوف پاکستانیوں، تم کس چیز کی سوچ میں ہو؟ تمہیں انتظار کس کا ہے؟ کیا تم قیامت کے انتظار میں ہو جب تمہارے ہر گھر میں کرپشن کا انبار لگا ہوگا، تمہارے گھروں میں روٹی کھانے کی نہیں ہوگی، تمہارے گھروں میں تمہاری آل اولاد ایک دوسرے کو چھین چھین کے نوچ نوچ کے کھا چکی ہوگی؟ تم کیا اس وقت کے انتظار میں ہو جب پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے یہ سارے لوگ آگے آ چکے ہوں گے؟ تو کیوں دیر کر رہے ہو؟ آج ایک بار اس کو آزما کے دیکھ لو۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یار تم نے 75 سال دنیا کے سارے حکمرانوں کو دیکھا ہے، پاکستان کے دوسرے حکمرانوں کو دیکھا ہے، تم تھوڑا سا اس کو ٹائم دے کر تو دیکھو۔ یہ اس سسٹم میں 3 سال جب یہ حکمران رہا، وزیر اعظم رہا، تو اس کے اگینسٹ کیسے سسٹم تھے، اس کے اگینسٹ مضبوط مافیا کھڑا تھا، تمام لوگوں نے اس کو چلنے نہیں دیا۔ ذرا ایک بار اس کو مل کر ہمت سے، محنت سے سارے اس کو آگے لے آ کر تو دیکھو۔ دیکھنا اگر یہ کچھ نہ کر سکے تو یقین مانو پھر بھی ڈور عوام کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ اٹھا کے باہر پھینک دینا اس شخص کو، اٹھا کے کہہ دینا عمران خان تم جھوٹے تھے، تم مکار تھے، تمہیں بے شک کسی چیز کی سمجھ نہیں تھی، تم جاؤ یہاں سے، پاکستان چھوڑ کے چلے جاؤ۔ لیکن یاد رکھنا کہ جس دن وہ مایوس ہو کر خود چلا گیا نا، تو اس دن تم بیٹھ کے رو گے، تمہیں ذرا بھی سکون نہیں آئے گا، کیونکہ پاکستان ان مافیاز کے ہاتھوں سے نکلنے کے لیے یہ آخری ہچکولے کھا رہا ہے۔ یا تو پاکستان اس مافیا کے ہاتھ سے نکل جائے گا، یا تو پرماننٹلی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان ان مافیا کے ہاتھوں میں جکڑا جائے گا۔ اب فیصلہ عوام کا ہے کہ وہ مافیا کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں یا عمران خان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر آج تم لوگوں نے فیصلہ کر لیا تو یقین مانو پاکستان بچ سکتا ہے، لیکن تمہارے آج کے فیصلے میں ذرا برابر بھی دیر ہو گئی تو یقین مانو
تم جس طرح اب پچھتا رہے ہو تمہاری نسلیں اس سے زیادہ پچھتائیں گی، تمہاری نسلیں اس سے زیادہ روئیں گی، اور پاکستان میں کوئی نام لیوا نہیں ہوگا پاکستان کا۔ پاکستان میں سسٹم چلانے کے لیے بہت قربانی دینا پڑے گی۔ تو ہمیں اپنے مولا سے، ہمیں اپنے اللہ سے، ہمیں اپنے پروردگار سے پاکستان کی بہتری کی دعا مانگنی چاہیے کہ اے میرے پروردگار تو ہی پاکستان پر رحم فرما۔ اگر تو دیکھتا ہے، کیونکہ دلوں کے بھید تو ہی سب سے بہتر جانتا ہے، اگر عمران خان پاکستان کا سچا لیڈر ہے تو پھر اس کی مدد فرما۔ اگر اس کے دل میں بھی کوئی ایسی ویسی بات ہے تو پھر عوام کو حوصلہ اور شعور عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔